الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ایک بار پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نماز کے واجبات کے بارے میں جانیں گے کہ نماز کے اندر کتنے واجبات ہیں اور کون کون سے ہیں۔ تو آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ۔ آئیے جانتے ہیں کہ نماز کے اندر کتنے واجبات ہیں۔ تو نماز کے اندر تقریباً 30 واجبات ہیں۔ اب ان کو جاننا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ عموماً جو سجدہ سہو جو ہے وہ واجب کو ترک کرنے سے کیا جاتا ہے۔ ہم سجدہ سہو تو کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے سجدہ سہو واجب کو ترک کرنے سے کیا ہے یا فرض کو ترک کرنے سے کیا ہے یا سنت کو ترک کرنے سے کیا ہے۔ عموماً نماز میں واجبات بھی ہیں، فرائض بھی ہیں اور سنتیں بھی ہیں۔ تو کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے واجب کو ترک کیا ہے، سنت کو ترک کیا ہے یا فرائض کو ترک کیا ہے؟ تو ایک بات یاد رکھیے گا، اگر تو فرض کو ترک کیا ہے تو فرض کو ترک کرنے سے سجدہ سہو نہیں ہوتا۔ اگر فرض ترک ہو گیا ہے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ اگر سنت کو ترک کیا ہے تو سنت کو ترک کرنے سے بھی سجدہ سہو نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ اس سے نماز ہو جاتی ہے۔ اب اگر واجب کو ترک کیا ہے، اب اس میں بھی دو باتیں ہیں۔ اگر تو واجب کو جان بوجھ کر کیا ہے تب بھی نماز نہیں ہوگی۔ اگر تو واجب سہون یعنی غلطی سے اگر واجب ترک ہو گیا ہے تو اس پر سجدہ سہو ہوگا، تو جس کی وجہ سے نماز پوری ہو جائے گی۔ تو اب پتہ تب ہی چلے گا جب ہم یاد کریں گے، ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ فرائض ہے، یہ واجبات ہیں اور یہ سنت ہے۔ تو ان کا جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ دیکھیں عمومی طور پر ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کو سیکھ کر کرتے ہیں، لیکن افسوس کہ جب دین کی باری آتی ہے، جب دین کے شریعت کے احکامات کی باری آتی ہے تو ہم بنا سیکھے اس کو کرنے لگتے ہیں۔ ہم نے نماز پڑھتے ہیں، ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے۔ جس طرح وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے ہم بھی کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، جس طرح وہ رکوع میں جاتے تھے ہم بھی اس طرح رکوع میں جاتے ہیں، جس طرح وہ سجدہ کرتے تھے ہم بھی اس طرح سجدہ کرتے ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھ کر نماز کو پڑھنا شروع کر دیا، لیکن ہم نے سیکھ کر نماز کو نہیں پڑھا۔ دیکھیں جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، اسی طرح نماز کے احکامات کو جاننا بھی فرض ہے۔ تو ان احکامات کو جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ ویڈیو میں ہم 10 واجبات یاد کریں گے، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو نماز کا پہلا واجب یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا۔ دوسرا واجب یہ ہے کہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ باقی تمام نمازوں کی ہر رکعت میں الحمد شریف پڑھنا اور سورت ملانا، یا ایک بڑی آیت پڑھنا جو 3 آیتوں کے برابر ہو، یا 3 چھوٹی آیات پڑھنا، یہ قرآن پاک کی آیات پڑھنا یہ واجب ہے۔ تو تیسرا واجب یہ ہے کہ سورت سے پہلے الحمد شریف پڑھنا، یہ واجب ہے۔ چوتھا واجب یہ ہے کہ الحمد شریف اور سورت کے درمیان آمین اور بسم اللہ کے علاوہ کچھ اور نہ پڑھنا۔ مطلب کہ جب ہم سورۃ فاتحہ ختم کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں وَلَضَّالِّينَ آمین، سورۃ فاتحہ ختم کر کے آمین کہتے ہیں، پھر ہم آگے سورت شروع کرنے کے لیے بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں۔ تو اب بسم اللہ اور آمین کے علاوہ کچھ اور نہ پڑھنا۔ اگر آمین اور بسم اللہ کے علاوہ کچھ اور پڑھ دیا تو واجب ترک ہو جائے گا۔ تو چوتھا واجب یہ ہے کہ الحمد شریف اور سورت کے درمیان آمین اور بسم اللہ کے علاوہ کچھ اور نہ پڑھنا۔ تو پانچواں واجب یہ ہے کہ قرات کے بعد فوری رکوع میں جانا۔ اور چھٹا واجب یہ ہے کہ بالترتیب ایک سجدے کے بعد دوسرا سجدہ کرنا۔ تو ساتواں واجب یہ ہے کہ تعدیل ارکان، یعنی جلسہ سجود قعدہ میں ایک بار سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرنا۔ تو آٹھواں واجب یہ ہے کہ رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا۔ اب یہاں پر بہت بڑی غلطی کر جاتے ہیں لوگ، جس کی وجہ سے واجب ترک ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ تعدیل ارکان کرنا یہ واجب ہے، اور رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا ایک واجب۔ یہاں پر رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا اور ایک بار سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرنا یہ ایک واجب ہے۔ یہاں پر 2 واجب پائے جاتے ہیں، ایک تو سیدھا کھڑا ہونا، ایک بار سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرنا۔ ایک تو یہ ہے کہ سیدھا کھڑا ہونا اور دوسرا یہ ہے کہ ایک بار سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرنا۔ عموماً کیا ہوتا ہے کہ لوگ رکوع سے فوری سیدھا بھی نہیں ہوتے،
کمر کو سیدھی بھی نہیں کرتے، فوری سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو ایسا کرنے سے واجب ترک ہو جاتا ہے، بلکہ ایک نہیں دو واجب ترک ہو جاتے ہیں۔ تو 8واں واجب یہ تھا کہ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا۔ تو 9واں واجب یہ ہے کہ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا۔ اب یہاں پر بھی لوگ ایسے کرتے ہیں کہ جب ایک سجدہ کرتے ہیں تو سیدھا بیٹھتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی جتنی بھی مرضی جلدی کیوں نہ ہو، جب تک سیدھا نہیں بیٹھیں گے اس وقت تک نماز مکمل نہیں ہوگی، کیونکہ تعدیل ارکان کرنا یہ واجب ہے۔ ایک بار سبحان اللہ کی مقدار ہر رکن میں ٹھہرنا یہ واجب ہے۔ تو 10واں واجب ہے یہ قاعدہ اولیٰ۔ قاعدہ اولیٰ کیا ہے؟ قاعدہ اولیٰ یہ ہے کہ 4 رکعت والی نماز میں پہلے 2 رکعتیں پڑھ کر جو ہم بیٹھتے ہیں اس کو قاعدہ اولیٰ کہتے ہیں، اور آخری 2 رکعتیں پڑھ کر یعنی 4 رکعتیں مکمل کر کے جو بیٹھا جاتا ہے اس کو قاعدہ اخیرہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہے نماز کے 10 واجبات۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تو اسی کے ساتھ آپ ہمیں اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔